اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 سے اس کا ترجمہ۔ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات
से तकब्बुर करते थे, और तुम हमारे पास तने तनहा आ गए, जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया, और जो कुछ हमने तुमको दिया था इसको अपने पीछे ही छोड़ आए, और हमने तो तुम्हारे हमरा तुम्हारे उन शफात करने वालों को नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम दावा रखते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं। बाकी तुम्हारे आपस में कता ताल्लुक हो गया, वो तुम्हारा दावा सब तुमसे गया गुजरा हुआ है। बेशक अल्लाह ताला दाना को और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वो बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह ताला ये है, सो तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। वो सुबह का निकालने वाला, और उसने रात को राहत की चीज बनाया है, और सूरज और चांद को हिसाब से रखा है। यह ठहराई बात है ऐसी जात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है। और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम इनके जरिए से अंधेरों में, खुश्की में और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए उन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं। और वो ऐसा है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर एक जगह ज्यादा रहने की है और एक जगह चंद दिन रहने की है। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, हमने इसके जरिए से हर किस्म की नबातात को निकाला, फिर हमने इससे सब्ज शाख निकाली कि इससे हम ऊपर तले दाने चढ़ते हुए निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से उनके गुच्छे में से खोशे हैं जो नीचे को लटक जाते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। हर एक के फल को देखो जब वो फलता है, और उसके पकने को देखो। इनमें दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया है, और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिला सनद तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं। तो ये आयत थी 81 से 100 तक। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने पहले अंबिया का जिक्र किया है कि जो पिछले अंबिया थे अल्लाह ताला ने भेजे और अल्लाह ने उन पर किताबें नाजिल की, लेकिन ये लोग जो हैं नहीं मानते अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहते हैं कि अल्लाह ने किसी चीज को उतारा नहीं है, कि हालांकि इससे पहले जो किताबें थी नाजिल की। तो इन यहूदी जो कहते हैं कि अल्लाह ने अब कुछ नहीं उतारा, तो इन्होंने अपनी किताबों को भी छुपा लिया था और उसका कुछ हिस्सा लोगों पर जाहिर कर दिया था और कुछ को छुपा लिया था, और अल्लाह के साथ वो शरीक बनाते हैं और अल्लाह से डरते नहीं हैं। और ऐसे लोग जो हैं ये शिर्क करने वाले हैं, और इनके पास इसकी कोई दलील नहीं है, और ये ईमान को शिर्क के साथ मिलाते हैं, और जो लोग ईमान लाने वाले हैं वही राह रास्त पर हैं, और जो शिर्क करने वाले लोग हैं वो रास्ते से भटके हुए हैं। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ जो है वो हुज्जत के लिए मुकाबला के लिए भेजा, और अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बढ़ा दिया। बेशक अल्लाह ताला जो है बड़ी हिकमत वाला है और इल्म वाला है। और अल्लाह ने आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, और उनको आगे याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह और इस तरह सलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत यूब और यूसुफ और मूसा और हारून, इस तरह से बहुत से अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे।
اور یہ لوگ جو تھے سب صالحین تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے گا جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، اور لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ جیسی آیات بناتے ہیں جیسے اللہ نے بنائی ہے، حالانکہ اللہ نے ان کی طرف وحی نہیں کی، جو کہ جھوٹے مدعیان نبوت بنتے ہیں۔ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ خود سے باتیں گھڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کو قدر ان کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ قدر کے قابل ہے کہ اس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کے لیے تمام جہانوں کی نعمتیں تیار کی، اس دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں عطا کی جن کو انسان گن نہیں سکتا، اور اگلے جہان کے لیے بھی اس کے لیے اتنی زیادہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے ہیں، لیکن جب ان کی جان نکلے گی تو یہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تم تنہا کیسے آ گئے، تمہارے شریک کہاں گئے؟ اور آخرت میں بھی یہ اکیلے ہی رہ جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہے جن سے تم مدد طلب کیا کرتے تھے اور جن کی تم پوجا کرتے تھے، اب ان کو بلا لاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، لیکن اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں اور ان پھلوں کے خوشے جو ہیں وہ نکالے ہیں، اور اس سے پھر گٹھلیوں کو پھاڑ کے اس کو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالا ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے، تم الٹے کدھر پھرے جا رہے ہو کہ جو پیدا کرنے والی ذات ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جو تمہارے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کی تم پوجا کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو نکالنے والا ہے، رات کو راحت کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند جو ہیں وہ حساب کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ستاروں کو بنایا ہے جس سے تم خشکی اور جو سمندر میں راستے معلوم کرتے ہو۔ تو یہ اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ایمان لانے والے بنو۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اسی طرح سے اللہ نے بارش برسائی اور اس سے ہر طرح کے نباتات جو ہیں وہ پیدا کیے اور انسان کے لیے کھانے پینے کی تمام اشیاء پیدا کی، لیکن لوگ جو ہیں وہ شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جو بری چیزیں ہیں وہ شیاطین نے پیدا کی ہیں اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ لیکن حالانکہ شیطان کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ کہ اللہ ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے دنیا کے اندر اور آخرت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ نے پیدا کی ہیں، کسی شیطان نے پیدا نہیں کی، اور کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا کر سکے۔ لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا جو ہے ہم پر واجب ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا، کہ پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، نعمتیں دینے والی ذات وہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو اس کا شریک بناتے پھریں، چاہے اپنے نفس کو بنائیں، چاہے رسم و رواج کو بنائیں یا کسی اور چیز کو بنائیں، تو یہ سب شرک کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ ہمیں ان تمام باتوں سے بچنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔